السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 63 سے لے کر 68 تک، یعنی فرام 63 اپ ٹو 68 آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راستے بے پرواہ کر دیا۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا ذکر کیا ہے جو عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیا کرتے تھے، خاص طور سے کفار و مشرکین یہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا یہی جواب دیا کہ انہیں اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کب آئے گی۔ اس امر سے اللہ نے کسی کو بھی باخبر نہیں کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جو لوگ کافرین ہیں، جو انکار کر رہے ہیں ان آیات سے اور آپ کی رسالت سے، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا کوئی حامی مددگار نہ پا سکیں گے، اور ان کو اس آگ کا عذاب اس طرح دیا جائے گا کہ اس آگ کے اوپر ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یعنی جس طرح ہم بکری کو یا مرغی کو بھوننے کے لیے ہم آگ پر اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، اس طرح ان کے چہرے اس آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی گھمائے جائیں گے تاکہ وہ اچھی طرح اس کو آگ لگے۔ اس وقت وہ کہیں گے، یہ کافرین، منکرین، مشرکین، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوگی۔ یہ بڑی سبق آموز باتیں ہیں جو جن سے ان کفار و مشرکین کو سبق لینا چاہیے کہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ بے اختیار کے اٹھیں گے کہ کاش کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی اور ان کی بات مان لی ہوتی، اور پھر تو ہمارے لیے یہ دن نہ آتا، آج ہمیں ایسا سخت عذاب بھگتنا نہ پڑتا۔ تو یعنی سخت پچھتاوا ہوگا ان میں اس وقت، اور اس سے نجات کا کوئی صورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ موت تو آ چکی جو آنی تھی، پھر کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی آگ میں جلتے بھونتے رہیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر جلیں گے بھنیں گے، جیسے کہ بعض آیت میں ذکر آیا ہے کہ ان کی کھالیں جلیں گی اور پھر بنا دی جائیں گی، پھر جلیں گی، پھر بنا دی جائیں گی۔ تو اتنا سخت عذاب ہوگا، اور پھر اس وقت ان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا، اور وہ اپنا سارا الزام اپنے ان سرداروں پہ، رہنماؤں پہ، لیڈروں پہ، آقاؤں پہ ڈال دیں گے، اپنے بڑوں پر جن کی انہوں نے اطاعت کی تھی، کیونکہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ہی ان کو بھٹکایا، غلط راستہ دکھایا اور نیکی سے ہٹا کر بدی کی طرف لے گئے، اور اس میں بھی انتہا کر دی۔ ان سے ایسے کام لیتے تھے، ایک تو ان کو نصیحتیں ایسی کرتے تھے کہ
یہ سب کچھ اللہ رسول کی باتیں غلط ہیں، یہ دنیا یہی ہے جو کچھ ہے، اس میں جتنا ہو سکے عیش کر لو، موج کر لو، اور پھر گناہ کے مختلف طریقے ان کو بتاتے تھے، ان سے مختلف بڑے بڑے گناہ کے کام لیے جاتے تھے، ان سردار لیتے تھے ان سے. تو اس وقت وہ یہ لوگ کفار مشرقین سارا الزام ان سرداروں پر، لیڈروں پر ڈال دیں گے، اور اس وقت یہ کفار مشرقین کہیں گے پروردگار سے کہ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اور حقیقت ہے وہ اسی قابل ہوں گے کہ انہیں دوہرا عذاب دیا جائے. یعنی ایک تو اپنی ان کی نافرمانی کا عذاب جو ان کو بہرحال ملے گا، اور پھر دوسرا اس بات کا عذاب کہ انہوں نے دوسروں کو بھی اس گمراہی میں مبتلا کیا اور اس انجام کو پہنچایا. تو کافروں کی عذاب دعا قابل قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا عذاب دے گا. ایسے لیڈروں کو، سرداروں کو، آقاؤں کو دوہرا عذاب دے گا. ایک تو ان کے اپنے گناہ کا عذاب، اور پھر دوسروں کو بھٹکانے کا عذاب، دوسروں کو برائی میں مبتلا کرنے کا عذاب. تو ان آیات میں بڑا سبق ملتا ہے، اور سبق حاصل کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور سوچنا چاہیے کہ وہ انجام کتنا برا انجام ہوگا، اور اس سے بچنے کی صورت اختیار کرنی چاہیے. اور وہ صورت صرف یہی ہے کہ ایسے لیڈر، ایسے رہنماؤں، ایسے آقاؤں کو چھوڑ کر یہ اپنا فیصلہ کریں اور اللہ اور رسول کی بات کو مان لیں اور سیدھا راستہ اختیار کر لیں. یہی اس عذاب سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.